بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کے حوالے سے، جس کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، کہ ایسا جادو جس سے لوگوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے۔ وہ جدائی دو بھائیوں کے درمیان، باپ اور اولاد کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اور سب سے زیادہ شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اور اس بات کی صراحت بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے اس سے جس کے ساتھ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ تو یہ حقیقی امر ہے، وہ وسوسات ہوں، وہ خیالات ہوں، وہ ایسی باتیں بنا کر پیش کی جائیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پھر وہ باتیں ناگوار لگتی ہیں، اور آہستہ آہستہ معاملہ آخر میں جدائی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو سحر تفریق ہوتا ہے، جدائی والا جادو، اس کی علامات کیا ہیں؟ کہ اچھا بھلا ہنستا مسکراتا ہوا گھرانہ ان کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، کوئی بھی کسی کا عذر قبول نہیں کرتا، چھوٹی سی بات بھی پہاڑ جیسی محسوس ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور پھر کسی کا اچھا کام بھی اس کو برا ہی لگتا ہے، اور پھر جہاں پر ایک شخص ہوتا ہے، مثلا شوہر، اس کی بیوی پہ جادو کے اثرات ہیں، تو اس کا گھر جانے کو جی نہیں کرتا، باہر بہت اچھا رہتا ہے، مسکراتا ہے، لوگوں سے بے تکلف ہو کر بات بھی کرتا ہے، لیکن جو ہی گھر داخل ہوتا ہے گھٹن، گھبراہٹ، ہواداری، بے چینی، ان چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے، اور باہر خوش رہتا ہے۔ اور یہ ایک سوال ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے کہ گھر میں آ کر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ علامات ہیں۔ پھر اگلا سوال کہ یہ سحر کیسے واقع ہوتا ہے، یہ جادو کیسے واقع ہو جاتا ہے؟ یہ عموماً جو عامل بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، ہر رکاوٹ دور، فلاں چیز، بڑے اچھے انہوں نے ڈائلاگ لگائے ہوتے ہیں اور ٹائٹل بنائے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان اچھے ڈائلاگ کے پیچھے جادو ہوتا ہے۔ جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے ساتھ جو ٹچ کپڑا ہوتا ہے، مس شدہ کپڑا، اس کو لیا جاتا ہے، اس پہ جادو کیا جاتا ہے، پھر اس کو پہنایا جاتا ہے، یا کوئی چیز پر اس کو جادو کر کے کھلایا جاتا ہے جس سے مریض کا معدہ متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کا چیک اپ کرائیں، جتنی مرضی میڈیکل تشخیص کروائیں، معدے کے چیک اپ میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ آدمی بدستور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کیا پھر بولتے ہیں جی اس کو فزیکلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا سائیکی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، کیونکہ جو ان کی تشخیص میں آئے گا انہوں نے اس کا ہی علاج کرنا ہے، اور میڈیکل تشخیص میں جادو، نظر بد، اس طرح کی جو علامات بیماری ہوتی ہے وہ نہیں آتی، اور پھر ڈاکٹر اس چیز کو مانتے بھی نہیں، 99% نہیں مانتے، وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک طرف۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے پھر گھر کا ماحول پریشان ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی، اضطراب، گھبراہٹ، اس طرح کے معاملات۔ اچھا، اب یہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 1931 پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، تو ان کے پاس ایک عورت تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا علاج کر رہی تھی اور دم کر رہی تھی، یہ حدیث میں صراحت کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس بی بی کا، اس خاتون کا علاج آپ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ تو اس میں کتاب اللہ پوری ہے، کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت جو تجربے کی روشنی میں آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں۔